بعد بیت اللہ کی طرف آ جانا. یہ ہے پہلی تبلیغ. اس وقت یہ اذان کا کوئی ماحول نہیں تھا. جب آج اذان دی جاتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا. کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ جب نماز کا وقت ہوتا ایک دوسرے کو آوازیں دیتے بلاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید الربی ان صبح نماز پڑھنے کے لیے آئے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ اللہ کے نبی میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، تو خواب بھی ایسا جیسے کہ میں جاگ رہا تھا. کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کھولا پہنا ہوا ہے سفید رنگ کا، اور وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان. پھر تھوڑی دیر کے بعد تکبیر کہی اس نے، جس کے اندر قد قامت الصلاۃ کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال کی آواز اونچی ہے، تم یہ الفاظ جو تم نے نہ سنے نا، یہ اس کو اوپر لوٹاؤ تاکہ وہ آذان کہے. یہ آذان کی ابتدا ہو رہی ہے. تو آذان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آذان کی ابتدا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے کو بنے کر بیٹھے رہے صحابہ کرام، جنہوں نے آپ کی محبت کے اندر مال بھی خرچ کیے جانے کو بنے. تو انہوں نے کیا سمجھا کہ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے. آج تو پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے. صلاۃ ہے نماز کے اندر التحیات للہ والصلوات، اس کے اندر یہ صلاۃ ہے. شروع میں نہ صحابہ نے پڑھی ہے، نہ تابعین نے پڑھی ہے، نہ آج تک لوگ پڑھتے ہیں. جو پڑھتے ہیں اسے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم محبت میں پڑھتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ صحابہ سے پڑھ کے محبت ہمارے اندر آ گئی. صحابہ کے دور میں تو اللہ اکبر سے اذان ہوتی رہی. آج پہلے صلاۃ شروع ہوتی ہے، یہ محبت ہے. بھائی بعد میں جو صلاۃ ہے اسی کو کافی سمجھو نماز کے اندر. پہلے صلاۃ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تو آج اس کو لوگ محبت سمجھتے ہو کہ ہماری محبت صحابہ سے بڑھ گئی ہے. اللہ. تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے اوپر یہ مسئلہ فٹ ہو گیا، اچھا نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کام کیا؟ آذان سے تقریباً 2-3 منٹ پہلے صلاۃ کرنا شروع کر دی تاکہ آذان کا حصہ نہ بنے. آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ 2-3 منٹ پہلے صلاۃ کر دیتے ہیں، 2-3 منٹ کے بعد صلاۃ شروع کرتے ہیں. تو بھائیو یہ جو صلاۃ بنائی گئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نہ اللہ نے ثابت دیا ہے، نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے. یہ بات کا اندر جس طرح لوگوں نے نیک کاموں کو بدعت بناتے بناتے کام شروع کر دی، یہ ساری وہ چیزیں. تو یہ دوسری تبدیلی ہوئی کہ پہلے اذان کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ نے اذان کا طریقہ جو ہے وہ ایک فرشتے کی صورت میں اللہ نبی کے صحابی کو خواب کی صورت میں یہ فرما دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کو تم بھی بتاؤ. بلال کی آواز اونچی ہے اور یہ حضرت بلال سب سے پہلے مؤذن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تکبیر اذان شروع کی ہے تو اللہ اکبر شروع کی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ نماز ہو رہی ہے نا، لوگ آتے تھے وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ کتنی رکھتے ہو. نماز کی حالت میں آگے پوچھتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف کو نہیں آتا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے دیکھا نماز ہو رہی ہے. انہوں نے سوچا کہ میں تو یہ طریقہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ پہلے جو پوچھتے تھے نا کتنی رکھتے ہو، پتا چلتا 2 ہو گئی ہیں 3 ہو گئی تو وہ اکیلا 2-3 رکھتے پڑھ کے میں ساتھ نہیں جاتا. جس طرح آج بھی کئی لوگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہو رہی ہے 2-3 اکیلے پڑھ لیتے ہیں پھر نماز میں کھڑے جاتے ہیں. یہ طریقہ سوچا تھا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا طریقہ کار کیا ہے کہ میں تو جس حال میں جماعت کو دیکھوں گا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ساتھ مل جاؤں گا. جو میری نماز رہ جائے گی وہ وہاں پہ کھڑا کروں کہ پہلے تو اکیلے پڑھنی ہے نا، تو یہ جماعت کا جو ثواب ہے یہ ظاہر ہو جائے.
انہوں نے یہ کام کیا جب نماز کے بعد وہ کھڑے ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں ساتھیوں تمہارے ساتھی نے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا ہے، تم بھی آئندہ ایسا طریقہ اختیار کرو۔ یہ مان ہے آپ کی جماعت کے ساتھ مل گئے، جو نماز رہ گئی ہے اس کو بعد میں کھڑے ہوئے کھڑا کیا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند آیا اور اسی کا آپ نے حکم بھی دیا کہ تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ یہ ہے تیسری تبدیلی بھائی، یعنی نماز کی پہلی تبدیلی کیا ہے کہ پہلے نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے، پھر کی بلا بن گیا بیت اللہ۔ دوسری تبدیلی کیا ہوئی کہ آذان کا معاملہ حل ہو گیا۔ تیسری تبدیلی کیا ہوئی کہ جماعت کی ضرورت میں جب آگے پوچھتے تھے ایک دوسرے کو کتنی رکھتے ہو گئی ہیں تو بتاتے ہیں تو وہ بھی رکھتے پڑھ کے پھر جماعت کراتے رہتے ہیں۔ بعد میں جب نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں پہلے رسول اللہ کے ساتھ ملوں گا، جماعت کے ساتھ ملوں گا، جو میری نماز رہ جائے گی وہ بعد میں پوری کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور اسی چیز کا آپ نے حکم کا بھی دیا۔ اس لیے آج دیکھو ہر آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جماعت کری ہے تو میں نے پہلے رسول اللہ کے ساتھ ملنا۔ اگر اس کی 3 رکعتیں رہ گئی تو جماعت میں وہ آخری رکعت میں ہے ان کے 3 پڑھتے پڑھتے جماعت کو ختم ہو جائے گی، جماعت کا ثواب ختم ہو گیا۔ اس لیے اگر آتے ہی پہلے جماعت کے ساتھ مل گیا، اگر ایک رکعت بھی مل گئی ہے تو جماعت